اہرام دنیا قدیم کی اعلیٰ سائنسی ترقی کے ٹھوس اور جیتے جاگتے ثبوت ہیں۔ اہرام کا عملِ پیمائش گویا پتھروں کی زبان میں اعلام بیانی ہے۔ اہرام کی ساخت و تعمیر سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا کام میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق کا تعاون حاصل رہا ہے۔ اہرام کے سربستہ رازوں کا انکشاف جدید سائنس کا شیرازہ بکھیر سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند در چند نظریات جو اہرام مصر کے معنی، اصلیت اور تاریخ کے بارے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ان عظیم مقبروں کی اہمیت پچھلے 1000 برسوں سے دنیا بھر کے سائنسدانوں، علماء، صوفیاء اور عام لوگوں کے درمیان موضوع بحث رہی ہے۔ ان کے مباحثے کا زیادہ تر محور وہ مرکز مصر کا سب سے بڑا اہرام چیوپس یا چیوپس کا عظیم اہرام دی گریٹ پیرامڈ چیوپس آف رہا ہے۔ یہ ترشیدہ سنگی چٹانوں کا وہ چستانی انبار ہے جو ہزاروں برسوں سے انسانی ادراک و اذہان کے لیے ایک لائن حل، معمہ اور ناقابل تسخیر چیلنج کی حیثیت سے سینائی گنتی پر بڑی شان اور دبدبے سے استدعا ہے۔ آج بھی جبکہ انسان نے خلا کی وسعتوں اور سمندر کی گہرائیوں تک کو کنگال ڈالا ہے، چیوپس کا یہ عظیم اہرام پہلے ہی کسی طرح کھڑا جدید سائنس اور سائنسدانوں کو منہ چڑھا رہا ہے۔ نئی دریافتیں، نئے انکشافات، نئی معلومات، وسیع تحقیقات و مطالعات نے اس اہرام کے بارے میں کئی پختہ نظریات و افکار کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ سائنسدانوں نے حال ہی میں چیوپس کا کمپیوٹری مطالعہ کیا تو بیشتر ماہرین حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھاڑے بے یقین سے سر جھٹکتے ہوئے چلے گئے۔ فی الحال ہم اس بارے میں قطعی تاریخی میں ہیں کہ یہ اہرام کن لوگوں نے بنائے تھے، کیوں بنائے تھے اور آخر ان کے وجود کا سبب کیا ہے۔ بہرحال تازہ ترین معلومات نے یہ ثابت کر دی ہے کہ یہ اہرام قدیم اور انتہائی ترقی یافتہ سائنسی تخلیقات کا مظہر ہے، اور یہ انتہائی ترقی یافتہ سائنس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل پوری دنیا پر غالب تھی۔ اہراموں کے معمار کائنات کے بیشتر سربستہ رازوں سے واقف تھے۔ وہ اعلیٰ ترین ریاض، ایڈوانس میتھمیٹکس کا ادراک رکھتے تھے۔ دنیا کے جغرافیہ کے بارے میں ان کا علم حیرت انگیز تھا۔ تعمیر اہرام کے مطالعہ اور تحقیقات سے حاصل شدہ حقائق میں سے چند ایک کو خلائی سائنسدان ثابت کرنے میں کامیابی ہو چکے ہیں۔ اس کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ ہمیں نصابی کتب اور انسانی تاریخ کو دوبارہ مرتب کرنا پڑے گا۔ مصری پروفیسر نے اندازہ لگایا ہے کہ اس اہرام کی تعمیر میں پتھروں کے 25 لاکھ سلیس بلاکس استعمال کی گئی ہیں۔ ان میں سے ہر سیل کا وزن 3 ٹن سے 90 ٹن تک ہے۔ چند ایک بلاکوں کا وزن 600 ٹن تک بھی ہے۔ جب نپولین مصر میں تھا تو اس نے تخمینہ لگایا کہ صرف اس ایک اہرام میں اس قدر پتھر استعمال ہوئے ہیں کہ ان سے پورے فرانس کے گرد 10 فٹ اونچی اور 1 فٹ موٹی دیوار تعمیر کی جا سکتی ہے، اور اگر ان پتھروں کی سیلوں کو 1 فٹ کی سیلوں میں کاٹ لیں تو پھر یہ چھوٹے بلاک پوری دنیا کے گرد ایک زنجیر بنانے کے لیے کافی ہوں گے۔ در حقیقت آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ایک بھی تعمیراتی کمپنی ایسی نہیں ہے جو اہرام بنا سکے۔ پروفیسر نے کہا، یاد رکھیں اہرام چیوپس کے اندر اتنی وسعت ہے کہ اس میں روم، میلان اور فلورنس کے تمام گرجا سما سکتے ہیں، اور پھر بھی اتنی گنجائش باقی رہتی ہے کہ نیو یارک کے امپائر اسٹیٹ بلڈنگ، ویسٹ منسٹر ابی، سینٹ پال کیتھیڈرل اور انگلش ہاؤس آف پارلیمنٹ کی عمارات بھی اس میں آ سکتی ہیں۔ آج کل کی بھاری مشینری بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتی، کیونکہ یہ ناقابل یقین حد تک بھاری یعنی 6.5 ملین ٹن 65 لاکھ ٹن وزنی ہے۔ راہداریوں، تدفینی ہالوں اور نادریافت شدہ مکانوں، پوشیدہ کمروں کے علاوہ یہ اہرام مکمل طور پر ٹھوس پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ بیرونی سطح کی سیلیں جنہیں غارت گر تہذیب ونڈال جرمنی کے قدیم باشندوں نے تباہ کر دیا تھا، ایک دوسرے کے ساتھ اس قدر مہارت سے منسلک ہیں کہ ایک عام بزنس کارڈ بھی اس میں نہیں جا سکتا۔ 100 ٹن وزنی پتھر ایسی صفحات سے جڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان جوڑ کی لائن تلاش کرنا محال ہے۔ ایک عرب تاریخ دان ابو زید بلخی کا بیان ہے کہ بیرونی پتھروں پر کسی قدیم زبان کے حروف کندہ تھے، جن میں سے پتہ چلتا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر کا زمانہ وہ ہے جب لائر سرطان کے جھرمٹ میں تھا۔ اس حساب سے یہ
83,000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک مصری ماہر اہرامیات نے بتایا کہ دستی اوزاروں کی مدد سے پتھر کے کانوں میں سے ان جناتی سلوں کو تراشا اور انہیں وسیع صحرا میں گھسیٹتے ہوئے یہاں تک لائے یا دریا نیل سے تیراتے ہوئے غزہ تک پہنچایا، پھر انہیں ریگستان میں کھینچتے ہوئے اس اہرام کی تعمیر میں استعمال کیا، مگر ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ اس قدر ناقابل یقین حد تک درستی کے ساتھ یہ عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس اہرام کی تعمیر کے سلسلے میں فن حمل و نقل انسانی کے بارے میں سوچئے۔ ان تعمیراتی مسائل پر قابو پانے کے لیے 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ضرورت تھی۔ ان پتھروں کی کانوں اور پھر اس مقام تک لے جانا تھا جہاں اہرام تعمیر ہونا تھا۔ انہیں سپاہیوں اور نگرانوں کی ضرورت تھی۔ ان کے پاس کھانے پینے کا کیا بندوبست تھا؟ وہ لوگ رات کو کہاں سوتے تھے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ رات بھر صحرا ہی میں گزارتے ہوں۔ پھر وہاں ہزاروں فورمینوں، سپروائزروں، مفتریوں اور ان کے نائبوں کے علاوہ ایسے افراد کے عظیم گروپ کی بھی ضرورت تھی جو اس پورے پروجیکٹ کی نگرانی کر سکے۔ پروفیسر نے چند اور ایسے مسائل کی بھی نشاندہی کی جن کا اہراموں کی تعمیرات کے وقت سامنا کرنا پڑتا ہوگا۔